بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان المبارک وہ متبرک اور مقدس مہینہ ہے جس کے آغاز کے ساتھ ہی اس دنیا کی تقریباً 1/4 آبادی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک کھانے پینے سے رک جاتی ہے اور روزے جیسی عبادت میں مشغول ہو جاتی ہے۔ اور یہی رمضان المبارک جب موسم گرما میں آتا ہے تو پاکستان میں روزے کا دورانیہ 15 سے 16 گھنٹے کا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جیسا کہ آئس لینڈ، جہاں روزہ دار 22 گھنٹے تک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں۔ اور عین اسی وقت دنیا میں چند کونے ایسے بھی ہیں جہاں پر مسلمان صرف 10 سے 11 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان ممالک میں چلی اور ارجنٹینا وغیرہ شامل ہیں۔ مگر کیا آپ کے علم میں ہے کہ دنیا میں چند مقامات ایسے بھی ہیں جہاں سورج سرے سے غروب ہی نہیں ہوتا؟ تو وہاں پر موجود مسلمان کس طرح روزے رکھتے ہیں، سحری کس وقت کرتے ہیں اور افطار کس وقت کرتے ہیں؟ تو ہماری آج کے اس ویڈیو میں آپ کو اسی حوالے سے معلومات مہیا کی جائیں گی تاکہ کچھ دلچسپ معلومات کے ساتھ آپ کو چند دینی مسائل بھی معلوم ہو جائیں جو زندگی کے کسی بھی موقع پر آپ کے کام آ سکیں گے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو وہ ممالک بتاتے ہیں جہاں سورج غروب نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو بہت کم وقت کے لیے۔ اس کے بعد ان ممالک میں لوگ روزہ کیسے رکھتے ہیں اس متعلق بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں ناروے کا۔ یورپ کے شمال میں واقع یہ خوبصورت ملک ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں آپ کو دنیا کی ہر سہولت وہاں میسر ہے، اور ساتھ ہی حکومت کی جانب سے شہریوں کو سوشل سیکورٹی کی سہولت بھی میسر ہے۔ اس کے علاوہ قدرت نے ناروے کو یہ اعزاز بھی دیا ہے کہ یہاں سورج کچھ دیر کے لیے ہی غائب ہوتا ہے۔ مئی سے جولائی تک کچھ علاقے شمالی ناروے ایسے بھی ہیں جہاں سورج رات کو بھی آب و تاب سے چمکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ناروے کو آدھی رات کے سورج کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے آئس لینڈ۔ شمالی بحر اوقیانوس میں واقع یہ بہت بڑا جزیرہ ہے جہاں آپ کو خوبصورت اور دل فریب مناظر، آبشاریں اور جنگلات دیکھنے کو ملیں گے۔ یہاں بھی سورج کم ہی غروب ہوتا ہے، اور رمضان المبارک میں آئس لینڈ کے علاقے ریکاوک، جہاں کے مسلمان 21 گھنٹے اور 57 منٹ طویل روزہ رکھتے ہیں، وہاں روزے کا آغاز صبح 2:03 پر ہوتا ہے اور افطار کا وقت نصف شب کے بعد ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے کینیڈا۔ کینیڈا کے شمال میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں دن کی لمبائی 22 گھنٹے تک بھی ہوتی ہے۔ اس وقت سے مقامی لوگ لطف اندوز ہونے کے لیے مختلف سرگرمیاں کرتے ہیں، جن میں گولف کھیلنا، پہاڑوں پر چڑھنا اور مچھلیاں پکڑنا شامل ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے سوڈان۔ ناروے کا ہمسایہ ملک سوڈان بھی ان علاقوں میں شامل ہے جہاں سورج بہت کم غروب ہوتا ہے۔ سوڈان کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں سورج تقریباً رات 1 بجے غروب ہونے کے بعد صرف 3 گھنٹے بعد یعنی 4 بجے دوبارہ نکل آتا ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے فن لینڈ۔ اسی طرح فن لینڈ بھی اس فہرست میں شامل ہے جہاں سورج غروب نہیں ہوتا۔ یہاں لوگ موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے اسکیٹنگ، سائیکلنگ اور پہاڑوں پر چڑھتے ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں جہاں سورج غروب نہیں ہوتا وہاں لوگ روزے کیسے رکھتے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق قطب شمالی میں رہنے والے مسلمانوں کو رمضان المبارک کے درمیان سب سے زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں 24 گھنٹے دھوپ رہتی ہے۔ اس کے علاوہ فن لینڈ اور سوڈان میں بھی موسم گرما کے دوران جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہاں سورج غروب نہیں ہوتا، یہ بالکل تھوڑا سا غروب ہوتا نظر آتا ہے۔ شمالی فن لینڈ میں جہاں سورج صرف 55 منٹ کے لیے غروب ہوتا ہے، وہاں کے خاندان نے اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہاں روزے کا آغاز 1:35 پر ہوتا ہے اور 12:39 پر اختتام پذیر ہوتا ہے، لہٰذا یہ روزہ کم و بیش 23 گھنٹے کا بن جاتا ہے۔ پہلے یہاں پر عام معمول تھا کہ لوگ مناسب گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے ایک خاص وقت پر کھانے پینے سے رک جاتے تھے اور پھر ایک مخصوص وقت پر کھانا کھا کر اپنا روزہ افطار کر لیتے تھے۔ مگر اب مسلمان علماء کی جانب سے جاری کیے گئے 2 فتووں نے ان کی زندگی بظاہر کچھ آسان کر دی ہے۔ اس ایک فتوے کے مطابق ان علاقوں میں جہاں پر دھوپ 24 گھنٹے تک رہتی ہے، وہاں کے مسلمان اپنے قریب ترین کسی ملک کے اوقات کے مطابق روزہ افطار کر سکتے ہیں، جبکہ ایک دوسرے فتوے کے مطابق ان مسلمانوں کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ چونکہ مکہ مکرمہ تمام مسلمانوں کا مرکز ہے، چنانچہ اس کو معیار بنا کر اس کے ٹائم کے مطابق سحری اور افطاری کی جا سکتی ہے۔ دراصل سوڈان میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے روزے کے بارے میں یہ ابہام اور الجھن اس لیے پیدا ہوئی
کہ سوڈان کے ایک علاقے میں سورج مکمل طور پر کبھی غروب ہوتا ہی نہیں بلکہ 24 گھنٹے روشن رہتا ہے، جبکہ سوڈان کے جنوبی علاقے میں صرف 50 منٹ کے لیے سورج غروب ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے علماء سے دریافت کیا کہ ہم کس وقت سحری کھا کر روزہ رکھیں اور کس وقت افطار کریں، کیونکہ انہیں روزے جیسی فرض عبادت کو ادا بھی کرنا ہے اور سحری سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ تو رکھنا ہی ہوتا ہے۔ لیکن قطب شمالی کے بہت قریبی علاقوں میں تو سورج رات کے وقت بھی چمک رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر قطب شمالی سے کچھ نیچے جنوب کی طرف آیا جائے تو وہاں بھی سورج محض چند گھنٹوں کے لیے ہی غروب ہوتا ہے۔ اس بارے میں سوڈان کے اسلامک ایسوسی ایشن کے ترجمان محمد خراسانی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مشکل مسئلہ ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یورپ کے انتہائی شمال میں آباد مسلمان رمضان میں افطاری کب کریں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ انہیں روزہ رکھنا کس وقت چاہیے۔ محمد خراسانی نے کہا کہ مذہبی حوالے سے مسلمانوں کو رمضان میں سحری کھا کر روزہ سورج طلوع ہونے سے پہلے رکھ لینا چاہیے، لیکن گرمیوں کے مہینے میں تو اسٹاک ہوم تک میں حقیقی معنوں میں کوئی غروب آفتاب ہوتا ہی نہیں۔ گزشتہ برسوں کے دوران سوڈان کے قطب شمالی سے کچھ ہی نیچے واقع قصبوں اور شہروں کے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ رمضان میں سحری اور افطاری کے انہی اوقات پر عمل کریں جن پر جنوبی سوڈان کے رہنے والے مسلمان عمل کرتے ہیں، اور یہ بات ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جنوبی سوڈان میں صرف 55 منٹ کے لیے سورج غروب ہوتا ہے، چنانچہ وہاں کے مسلمان تقریباً 23 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن اب سوڈان کے علماء نے ایک رولنگ دی ہے جس کے مطابق شمالی سوڈان میں رہنے والے وہ لوگ جن کے علاقوں میں سورج سرے سے غروب ہی نہیں ہوتا، تو ان علاقوں کے مسلمانوں کو آئندہ رمضان میں سحری اور افطاری کے لیے ان اوقات کار پر پابند رہنا چاہیے جب ان کے علاقوں میں سورج آخری مرتبہ مکمل طور پر طلوع اور غروب ہوا تھا۔ اور سوڈان کے ساتھ ساتھ ناروے میں بسنے والے مسلمان بھی اسی مسئلے کا شکار ہیں، کیونکہ یہاں پر بھی سورج کے طلوع اور غروب کے دورانیے میں صرف 3 گھنٹے کا فرق ہے۔ ناروے کی کل آبادی تقریباً 50 لاکھ ہے، جس میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب لوگ مسلمان ہیں جو یا تو کسی مسلمان ملک سے ناروے آئے ہیں یا وہ جو پیدا تو ناروے میں ہوئے مگر ان کے والدین کا تعلق کسی مسلمان ملک سے ہے۔ ناروے کی مسلمان آبادی میں پاکستانیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ پچھلے 30 برسوں سے پاکستانی ناروے کی سب سے بڑی غیر مغربی اقلیت ہیں۔ ملک بھر میں اس وقت 50,000 پاکستانی آباد ہیں، جن میں سے 23,000 اوسلو میں مقیم ہیں۔ یہاں تک کہ شہر کے ایک علاقے کو لٹل پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک نئی پیش رفت ہے کہ انتہائی شمالی یورپ کے علاقوں میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان آباد ہوں۔ اس پھلتی پھولتی مسلمان آبادی کے لیے ناروے میں 100 سے زیادہ مساجد ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں رمضان کے اوقات کے سلسلے میں ایک سنجیدہ بحث بھی جاری ہے، یعنی سحری اور افطاری کے اوقات کی پابندی کب اور کیسے کی جائے۔ جوں جوں سورج نکلنے اور ڈھلنے میں وقفہ کم ہوتا جا رہا ہے، یہ بحث زور پکڑتی جا رہی ہے۔ تو اس کا سب سے آسان اور بہترین حل یہ ہے کہ علماء کرام کے فتویٰ پر عمل کیا جائے، جو کہ پہلے ذکر کیا ہے کہ ہمسایہ ملک کے ٹائم کے مطابق یا مکہ مکرمہ کے ٹائم کے مطابق سحری و افطاری کی جائے، یا پھر اس ملک کے اس وقت کو مد نظر رکھا جائے جب آخری مرتبہ مکمل طلوع و غروب آفتاب ہوا ہو۔ تو پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے بہت سی مفید معلومات ملی ہوں گی۔ تو اس ویڈیو کو لائک کر کے صدقہ جاریہ کی نیت سے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔